آپ نے کہا تھا کل پوچھ لیجیے گا آگے. اور ایک چلیں کوشچن سر. یہ ہے کہ جی جی آج نیو پرسن نے یہ کوشچن کیا ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ممبرس بھی نہیں ہیں اور ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے, تو جس طرح ہم مائننگ وغیرہ کرتے ہیں تو کیا اس طرح سے بھی یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے؟ چلے ارننگ میں وغیرہ. جی میں فرسٹ آف آل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مائننگ کرنے کے لیے بھی آپ کو پیسہ لگتا ہے. فرسٹ آف آل آپ ان کو جب گراؤنڈ سے انفارمیشن دینا اسٹارٹ کرو گے, اس سے بولو کہ جب آپ نے یہاں پہ مائننگ کرنی ہوتی ہے تو آپ اس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہو. وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک موبائل چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے, تو اسے کو موبائل پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو, کتنے انویسٹمنٹ کیے, وہ کہے گا 40,000 روپیہ. اس کے بولو ساتھ میں آپ یہاں پر اس کے بعد جو آپ یہاں پر کیا کہتے ہیں پیکج کرتے ہو, کتنا کہتا ہے ویکلی پیکج ہوتا ہے 600 سے 700 روپے کا. اچھا, تو آپ یہ جو 2 سے 3 مہینے کوائن مائن کرتے ہو آپ کو کتنا پروفٹ آئے گا؟ تو آپ کو بتائے گا یا $5 $10 $15 تو آ جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس ممبر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. تو آپ ممبر کیوں نہیں بنا پاتے؟ آپ کاؤنٹر کوشچن کرنا شروع کر دیں تو وہ اپنے سوالات بھول جائے گا, آپ کے سوالات کے جواب دینا شروع. وہ کہے گا یار کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا. اچھا, اسے آپ خود بخود ہی آنسر بھی لکما دینا اسٹارٹ کر دو. اچھا, آپ کے وہ جو ہے جو آپ کو جنہوں نے لنک سینڈ کیا وہ آپ کو بتاتے نہیں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں, لنک کیسے سینڈ کرتے ہیں, لوگوں کو گائڈ کیسے کرتے ہیں. وہ کہے گا نہیں آپ مجھے مت, ہاں بات تو سچ ہے, وہ ہمیں بتاتا ہی نہیں, کبھی میں نے پوچھا نہیں. بھائی اس سے بولو یہی تو وجہ ہے, اس کی باتوں میں اس کو الجھا دو کہ بھائی یہی تو وجہ ہے. اگر آپ کو وہ سکھا دے تو آپ تو پھر امیر ہو جاؤ گے, تو پھر آپ اس کی بات کیسے مانو گے؟ تو الٹا آپ اس کو لنک سینڈ کرنا اسٹارٹ کر دو گے. تو یہاں پر فرسٹ آف آل یہاں پر جو رین پی این پی ہے یہاں پہ آپ کو پراپرلی سکھایا جاتا ہے. دیکھیے وہاں پر آپ 2 سے 3 مہینے کام کرتے ہو, $10 سے $15 کما جاؤ گے. تو یہاں پر اگر آپ کام کرتے ہو, اگر آپ ایک کسٹمر کو بھی ڈیل کر لیتے تو $1,000 آسانی کے طور پر آ رہا ہے. اگر آپ اچھے طریقے سے یہاں کے لرننگ سیشن جو فری آف کاسٹ مل رہے ہیں, اگر آپ اچھے طریقے سے ورک کرتے ہیں تو آپ دن کا بھی اگر 1 سے 2 کسٹمرس کو ڈیل کر لیں تو مہینے کا 30 سے 60 ہزار کما سکتے ہیں. 30 سے 60 ہزار مطلب جو جہاں پہ 2 سے 3 مہینوں کے اندر آپ $10 سے $12 کماتے ہو, 2 سے 3 ہزار یہاں پر سیکھ کر صرف اکاؤنٹ رجسٹر کر کے ایک دفعہ ہی لگانا ہے. آپ مہینے کا 30 سے 60 ہزار آپ ججمنٹ کر کے بتاؤ, 2 سے 3 میں کام کر کے $10 سے $15 ملیں گے آپ کو, تو اس سے لائف چینج ہو جائے گی؟ وہ کہے گا نہیں ہوگی. تو اس کو بھائی یہاں پہ لائف چینج ہو سکتی ہے. ڈیلی کا $1,000 ایک کسٹمر پہ مل رہا ہے, 10 کسٹمر 10,000, 20 کسٹمر 20,000, 30 کسٹمر 30,000. تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا. اگر آپ اسے سوچنے پر مجبور کرنے میں قائل ہو جاتے ہیں یا قائل کر لیتے ہیں تو 100% سیلز نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ اسٹارٹنگ میں جو چیز آپ اسے بتاتے ہیں وہی حقیقت اس کا فیوچر بنتی ہے. کسی بندے نے بتایا فری میں پیسہ کماؤ, اس نے کہا اب تو فری میں ہی پیسہ ملتا ہے, مجھے تو آج پتا چلا, تو وہ اس پیچھے لگ جاتا ہے. کیونکہ جو آپ اسٹارٹنگ میں اسے انگلی پکڑ کے سیدھے رستے پہ چلاؤ گے وہ سیدھے رستے پہ چلا جائے گا, جو الٹے رستے پہ چلاؤ گے تو وہ الٹے چل رہے. آئی ہوپ دیٹ یہ آپ یوز کر کے دیکھیے گا, اس سے بھی آپ کو کافی بینیفٹ ملے گا. نہ بینیفٹ ملا تو ہم نیا طریقہ لگا لیں گے. نیکسٹ کوشچن کے جی لیے سر, آپ. ٹھیک ہو گیا. سر نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں بائنینس سائز میں اور بھی کتنے زیادہ پلان آتے ہیں, تو پھر رین پی این بی ہی کیوں؟ چلیں فرسٹ آف آل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فرسٹ کمیونٹی بلڈنگ پروگرام, کمیونٹی بلڈنگ پروگرام وہ پروگرام جس میں ہر بندہ کامیاب کر سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی بی این بی کوائن کے اوپر ایک نیا پلان لانچ ہوا, تو میری اس شخص سے بات ہوئی, میں نے کہا جو آپ کام کر رہے ہو ٹھیک ہے, آپ اس میں پیچھے رہ جاؤ گے. وہ کہتا ہے کس طرح سے؟ میں نے کہا یہاں پر ہمارے پلیٹ فارم کے اندر آپ کو صرف اور صرف 2 لوگ چاہیے کسٹمر, 2 سے کم 2, زیادہ سے زیادہ جتنے کر لو ٹھیک ہے. آپ جو کام کر رہے ہو اس میں آپ کو ڈائریکٹ سیلنگ زیادہ کرنی پڑے گی, اس میں لیولز مارکیٹنگ ہے ٹھیک ہے, اور ڈائریکٹ سیلنگ زیادہ. ہمارے اندر کیا ہے, ہمارے اندر ڈائریکٹ سیلنگ صرف 2 لوگوں تک ہے, اس کے بعد ہماری یہاں پر ٹری ورکنگ نیٹ ورک سسٹم شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں تمام لوگوں سے آپ کو انکم آتی ہے. تو وہاں پر جتنے لوگ آپ کے ساتھ 2 ہیں ٹھیک ہے, وہ اپنا نیکسٹ لیول اوپن کریں گے تو وہیں سے انکم آئے گی, ایکسٹرا انکم نہیں آئے گی. دوسرا, آپ کا پلیٹ فارم پبلک فرینڈلی نہیں ہے. کیوں؟ میں نے کہا آپ کے پلیٹ فارم کے اندر اس وقت 3 سے 1,000 روپے سے لے کے $3,500 تک آپ سٹارٹ کرتے ہو. وہ کہتا ہاں. میں نے کہا جب $2,000 پہ بات چلی جائے گی تو آپ کا جو کسٹمر ڈیل جو آپ کو ڈالر اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے وہ اس کا ڈبل ہو جائے گا, یعنی کہ 6,000. کہتا ہاں. میں نے کہا یہاں پر بندہ $1,000 میں اسٹارٹ کر رہا ہے تو وہ 6,000 کیوں بھرے گا؟ کہتا بات تو صحیح. میں نے کہا پھر تو آپ 6 مہینوں کے مہمان ہو, کیونکہ اس نے $1,200 سے $1,300 کرنا ہے. آپ کا اس وقت جو $1,200 تک بھی اگر گئی تو یہ آپ کا 4,000 تک چلا جائے گا
ٹھیک ہے، اور آپ کو جو پروفٹ مل رہا ہے اس میں بھی بڑا ڈفرینشیٹ ہے. وہ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا ہمارا یہاں پر 1300 سے 1400 میں اگر آپ کسٹمر ڈیل کرتے ہو، ڈالر سیل کرتے ہو، تو آپ کا کمیشن بنتا ہے 900 سے 1000 روپیہ. ٹھیک ہے، ہمارا آپ کا بتاؤں کتنا بنتا ہے؟ وہ کہتا ہے کتنا؟ میں نے کہا اگر آپ 4000 روپے سے کسٹمر کو ڈیل کرو گے تو آپ کو جو پروفٹ جنریٹ ہوگا صرف 1500 سے 2000 کا راؤنڈ اباؤٹ. ٹھیک ہے، اگر ہم وہیں پر 4 کسٹمرز کو ڈیل کر لے تو ہمارا جو پروفٹ جنریٹ ہوگا وہ کم از کم بھی 3000 ہوگا. ہم آپ سے پھر بھی 10 ٹائمز آگے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو 6000 والا کسٹمر کتنے لوگوں میں ملے گا؟ آپ حساب لگا لو، جو بندہ 60,000 کما رہا ہے نا وہی 6000 دے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اور آپ کے ارد گرد کمانے والے کتنے ہیں؟ کہتا 30,000 پر منتھ. میں نے کہا پھر آپ کو ڈھونڈنے میں ٹائم بھی بڑا لگے گا. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح آپ کی جو آگے ٹیم ہے پھر ان کو بھی ویسے ہی ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی پبلک فرینڈلی پلیٹ فارم پہ کام کر لو جس کے اندر ہر بندہ 1000 1200 1300 افورڈ کر سکتا ہے. تو آپ کو پروفٹ بھی زیادہ ہے، اور آپ کو بتا دیا کہ آپ ڈیلی کا 1% بھی ڈیل کرنے پہ لگے پورے مہینے میں اس کا 15 کسٹمر بھی ڈیل کر لیں تو آپ 15,000 تو کما لو گے. لیکن آپ کو اسٹرگل زیادہ ہے، ہمیں اسٹرگل کم ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو 1000 2000 یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب وہ 6000 افورڈ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پہلے سے ہی سمجھ آ گئی کہ بھائی جیسا میں خود ہوں ویسا ہی کسٹمر لانا پڑے گا. اگر چینی کا ریٹ اگر آپ 75 روپے کلو کے حساب سے لے کے آتے ہو تو آگے آپ کو خریدار بھی 75 روپے والا چاہیے، 60 والا نہیں چاہیے. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر پروفٹ زیادہ ہے بڑی چیز کی بنسبت. آئی ہوپ دیٹ یہ بھی سوال کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ آپ کو کلائنٹ کو آنسر کرنے میں بھی آسانی ہوگا. ٹرک چینج ہوتی رہتی ہے، وہ بھی آپ کو ضرور بتا دوں گا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے. جی سر، ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کوشچن یہ ہے سر کہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس میں ممبرس ہی کیوں ایڈ کرنے ہوتے ہیں؟ اور بھی تو کوئی طریقہ ہو سکتا ہے نا؟ چلیں سمپل سی بات ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ہم نے ایک ورڈ یوز کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی نیٹ ورک مارکیٹنگ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور فرسٹ آف آل اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ سیلنگ. جو عام زندگی میں آپ ورکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کمرشل سیلنگ ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے ڈائریکٹ سیلنگ میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں بائر اور سیلر کے درمیان جو بیچ والا بندے ہوتے ہیں نا، جیسے کمیشن کھانے والے. ٹھیک ہے، اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک کوکو کولا کی بوتل ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں اس کا ایک ریٹ ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں اس کا ایک ریٹ ہے، اور اس کے پیچھے اس کی چین سسٹم کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت سے لوگ دیکھیں گے. جس طرح وہ اس چیز کو پہنچانے والا جو اپنی وین کے اوپر یا اپنا وہ ڈالے کے اوپر چیز کو لے کے جاتا ہے وہ بھی پیسہ کما رہا ہے اس بوتل سے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو سٹی کے اندر جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ بھی پیسہ کما رہا ہے. اس کے علاوہ جو ڈویژن ڈسٹریبیوٹر ہے وہ بھی پیسہ کما رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اوپر تک کوکو کولا کی مالک تک. ٹھیک ہے، صحیح ہے، سب پیسہ کما رہے ہیں. بوتل کا ریٹ 50 روپے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس چیز کی جو ریئل ویلیو ہے وہ 50 روپے نہیں ہے، اس کی کوسٹ بہت کم ہے. جس کی وجہ سے اس کے بیچ میں جتنے بھی آنے والے 10 15 20 لوگ ہیں نیٹ ورک کے وہ سارے پیسہ کما رہے ہیں. اس کا مطلب اگر ہم اس چیز کو اگر ہم ڈائریکٹ جا کے کمپنی سے بائے وہ چیز کریں گے تو ہمیں کمپنی سے وہ چیز 5 یا 10 روپے کی ملے گی، ہمیں سستی ملے گی، ہمیں ورکنگ کرنے میں آسانی ہوگی اور ہمیں پیسہ کمانے میں بھی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو رکھتے ہوئے نیٹ ورک مارکیٹنگ انٹروڈیوس کروایا کہ انہوں نے کہا کہ مڈل مین کو باہر نکالو، سیلر اور بائر کو ڈائریکٹ کر لو. بیچ میں جو مڈل مین نکل جائے گا وہ سارے کا سارا پروفٹ کس کو جائے گا؟ جو بائر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو پروفٹ یعنی جو پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ایجنسی لینے کے لیے 1.5 2 کروڑ 3 کروڑ روپیہ، انہوں نے کہا کہ بھائی اب ان کو پیچھے کر دو، بائر اور سیلر کو اکٹھے کر دو. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوگا ڈسٹریبیوٹنگ بھی نہیں لینی پڑے گی. آپ پروڈکٹ یوزر ہی اس کے ڈسٹریبیوٹر بن جاؤ گے. یعنی آپ ہی کیٹرینہ کیف ہے، آپ شاہ رخ خان ہو. ٹھیک ہے، آپ ہی شاہد افریدی ہو. وہ کہتا ہے جی مطلب میری خوبصورتی کا راز لکس، وہ لگاتی چاہے نہ ہو لیکن اس کو بولنے کے پیسے ملتے ہیں. یعنی اب کمپنی کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ بولنے والے بن جاؤ، میں ہی آپ کو پیسہ دوں گی. تو اس سے آپ کو بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ بیچ والے سارے مڈل مین نکل جاتے ہیں اور ایک عام آدمی پیسہ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے. اگر مزید اس ٹاپک کے اوپر، یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، 1 سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں ڈیفائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے مزید ایکسپلین کرنے کے لیے چھوٹا سا میرے جو سینئر ہیں سر سونو شرما وہ کہتے ہیں کہ سمپل سی بات ہے، نیٹ ورک آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ایک میکڈونلڈ کی آپ کی سٹی کے اندر ہے ایک میکڈونلڈ. ٹھیک ہے، تو پوری دنیا کے اندر اس کی 10,000 پلس برانچز ہیں. تو ہم صرف اسے میکڈونلڈ نہیں بولیں گے، چین آف میک ڈیز بولیں گے. ٹھیک ہے،
اب اس سے بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو ایک میکڈونلڈ سے 10,000 کا پروفٹ آ رہا ہے تو 10 میکڈونلڈ سے آپ کو 1 لاکھ کا، 20 سے 2 لاکھ کا، 30 سے 3 لاکھ کا، تو اس سے آپ کا بڑھتا جائے گا، اس سے آپ کا پروفٹ بھی انکریز ہو جاتا ہے۔ تو جس لوگوں کے پاس بھی اب تک نیٹ ورک بنا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ پروفٹ جنریٹ کر لگا ہے، اور جن کے پاس یوزر زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آئی ہوپ دیٹ یہاں تک مزید کلیئر ہوگا۔ اگر مزید چاہیے ہو تو آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں مزید پراپرلی ڈیپلی ایکسپلینیشن کے لیے کہ واٹ از نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ آپ کو یہ سبجیکٹ بھی اگر کوئی بولے نا کہ یہ سبجیکٹ کہاں پڑھایا جاتا ہے، تو آپ اگر لکھتے ہیں گوگل کے اوپر نیٹ ورک مارکیٹنگ سبجیکٹ یا ملٹی لیول مارکیٹنگ سبجیکٹ BBA ہونس، BBA ہونس، تو اس کے اندر یہ 4 سالہ مطلب ہوتا ہے BPA ہونس، تو اس کے اندر پورا ایک سبجیکٹ ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کہ آپ لوگوں سے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں، اور وہاں پہ سرچ کرو گے تو ان کو اویئرنیس مل جائے گی۔ جی سر، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے بہت اچھے سے گائیڈ کیا، مجھے بہت اچھے سے سمجھ آئی، بٹ یہ ہے کہ میرے ساتھ نا کافی دفعہ اسکیم ہو چکا ہے، تو پھر لوگ کیوں میرے پہ ٹرسٹ کریں گے؟ ان کے تو میری وجہ سے پہلے ہی لاس ہو چکا ہے، تو آپ مجھے بتائیں پھر بھی میں کیا یہ کام کر سکتی ہوں؟ چلیں ماشاء اللہ سے، یہ بھی بڑا اچھا سوال سسٹر نے پوچھا کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بالکل اسٹارٹنگ ادھر میری کچھ مطلب فرینڈس وغیرہ تھے تو وہ بھی پیسہ کمانا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک جگہ سنا کہ اسائنمنٹ ورک کرنے کے اوپر پیسہ مل رہا ہے، تو بھائی اس نے کہا کہ بھائی آپ نے کام بھی کرنا ہے ساتھ میں لوگوں کو بھی بتانا ہے تو آپ کو پروفٹ ملے۔ اب ہوا کیا کہ پیسہ سارا بتانے کا ہی ملتا تھا، اسائنمنٹ تو کہیں پہ بھی ویلڈ نہیں ہوتی۔ اب اس شخص نے 2,000 روپیہ دے دیا، ٹھیک ہے، اس نے اسائنمنٹ لکھی، اسے 200 روپیہ مل گیا، ساتھ ہی اس نے کہا کہ 3 لوگوں کو بتاؤ، 3 لوگوں کو لے کے آؤ۔ اب اس کو 3 لوگوں کو لے کے آیا، انہوں نے 6,000 روپیہ تھا، اس کی بہاف کے اوپر اسے 600 روپیہ اور مل گیا، تو اسے کہا آپ آگے یہ کام کریں گے آپ کو بھی پیسہ آئے گا وہ بھی۔ اب ہوا کیا، نہ تو اس کی کوئی ریئل پہچان تھی نہ یہ کام ریئل تھا، تو ہوا کیا کہ اس نے اپنے ارد گرد کے محلے والوں کے ہر بچے کا اکاؤنٹ کھلوا دیا اسائنمنٹ ورک کے نام پہ، اس محلے سے تقریباً 3-4 لاکھ کا ہو گیا اسکیم۔ اب اس کی ویلیو ڈاؤن ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر اسے میں نے بتایا کہ بھائی ورک کرو اوتھینٹک پلیٹ فارم پہ۔ ورک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس چیز کے اوپر کام کرو جس سے پاکستان بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، جو لیگلائز ہے، جس کے ریلیٹڈ آپ کے پاس پروف ہے، اور اس وقت آپ کے پاس رین بی این بی پہ پروف ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس پراپرلی نیوز کی فوٹوز ہیں۔ آپ انہیں کو کہ آپ سرچ کرو گوگل کے اوپر PSL اسلام آباد یونائٹیڈ کا جو برانڈ امبیسڈر کون ہے، تو وہ دیکھے گا تو وہاں پہ بائنانس لکھا آئے گا۔ پھر آپ یہ چند فوٹوز جو PDF میں شو کروائی گئی تھی یہ آپ ان کے ساتھ شیئر کرو کہ یار اس کے اوپر کام کر کے دے۔ آپ یہ نہیں کہنا کہ بھئی آپ اس کے اوپر کام کرو، آپ نے اسے انڈائریکٹلی انویٹیشن دینی ہے۔ ہمیشہ سے بات رکھو، جہاں پہ رشتہ داری ہو یا جہاں پہ آپ لوس کھا چکے ہوں وہاں پر کام کرنے کا طریقہ ہے انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ پوزیٹیو سے زیادہ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ اگر آپ انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو مجھے اس کام پہ لگانا چاہتا ہے تو انہوں نے نہیں کرنا، آپ نے انہیں انڈائریکٹلی انویٹیشن دینا، آپ نے یہ فوٹوز شیئر کرنی ہے، یار یہ دیکھو یار یہ بائنانس کے اوپر کوئی کام وغیرہ کیا جا رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر لینی چاہیے انفارمیشن، شاید یہ کام ٹھیک نکل آئے۔ تو وہ کہتا ہے یار پچھلی دفعہ بھی لوس ہوا، تو آپ نے اسے دلاسا بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو مار پڑنے کے بعد آپ کے ماں باپ کہتے ہیں چل کچھ نہیں تھا کھانا کھا لے، سیم اس چیز کو امپلیمنٹ کریں اس کام کے اوپر۔ آپ اسے بولیں کہ آپ ٹینشن کو لے رہے ہیں، یار ایک دفعہ ہو گیا میرے ساتھ بھی تو ہوا ہے، تو اس دفعہ پھر کر کے دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے گا، لیکن یہ اس طرح مجھے تو اوتھینٹک لگ رہا ہے، یار اسلام آباد یونائٹیڈ برانڈ امبیسڈر منسٹری آف فائنانس میں کام ہو رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگا، وہ کہے گا بات تو صحیح ہے۔ تو انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں، 1 سے 2 دن کے بعد اسے آپ بولو کہ مجھے انفارمیشن ملی ہے، کلاس اٹینڈ کرنی ہے، اسے کلاس میں بڑھا دو۔ اس کے بعد آپ میرے سے پہ کال سیشن بتا دو، میں اسے بتا دوں گا اسکرین شیئر کر کے اپنے مینٹور کو، جن کے پاس بائنانس ان کو اوپن کر کے دکھائیں گے سیشن لینے کے بعد، یہاں سے تو نے خود بائی کرنا ہے، اپنا اکاؤنٹ خود بنا لے، ٹھیک ہے، یہاں سے ڈالر بائی ہوں گے، یہاں سے اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہوگا تو وہ سیف۔ ڈو ناٹ ڈسٹرب آپ نے آن کر لینا ہے، واٹس ایپ کا 2 اسٹیپ بھی آپ نے اوپن کرنا ہے، کیونکہ بلائنڈ پرسن بھی ہوں گے، فیملی والوں کو تو چلو خیر ہے، بلائنڈ پرسن کے لیے ڈو ناٹ اسٹیپ اور واٹس ایپ کا 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اسکیمرز بھی ہوتے ہیں تو آپ ادھر سے وہ OTP منگائیں گے، وہ شو ہو جائے گی نوٹیفکیشن میں، اس نے آپ کا واٹس ایپ ہیک کر لینا ہے، اور پھر بتاؤں وہ کیا کرتے ہیں، وہ میسج کرتے ہیں مجھے جلدی سے 2,000 روپیہ چاہیے، میں بڑا پھنس گیا ہوں۔ 100 لوگوں کو میسج کرتا ہے، 10 نے بھی جواب دے دیا تو اس کا تو مزے، 20,000 اس نے کما لیا ایک بندے سے۔ تو اس چیز سے بھی آپ نے بچنا ہے، تو انڈائریکٹلی انویٹیشن دینا ہے۔ میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں ڈائریکٹلی انویٹیشن تب دی جاتی ہے جب آپ کی فیس ویلیو ہوتی ہے۔ میں کام کر رہا ہوں نا، میں موسٹلی ارد گرد لوگوں کو پتا ہے، تو میں جا کے بولوں گا نا آن لائن کام کرنا، کتنے پیسے کمائے، میں اکاؤنٹ کھول کے دکھا دوں گا، بھائی 2 BNB کمائے ہیں پاکستانی 6 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے، اور سیونگس 60,000 روپے میری جیب میں ہے۔ آپ کیا کرتے ہو؟
وہ کہے گا میں تو 30,000 کما رہا ہوں. میں کہا کر لو کام, 1400 روپیہ دو, وہ مان جائے گا. ٹھیک ہے, فیس ویلیو تب بنے گی جب جیب میں پیسہ ہوگا. تو میں نے آپ کو کل اپنے کانٹیکٹ لسٹ کی ٹریننگ لی ہے, ٹھیک ہے شاید, تو اس کانٹیکٹ لسٹ سے کل آپ کی کانٹیکٹ لسٹ کی ٹریننگ تھی یا ڈے 2 ٹریننگ تھی؟ آئی تھنک کانٹیکٹ لسٹ کی نہیں تھی. کانٹیکٹ لسٹ کی ہی تھی. چلیں بیسٹ ہو گیا, تو آپ ان کے اوپر اس طرح سے ورک کر سکتے ہیں. اور اگلا جی سوال سر. کیجیے گا. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ہم کوئی فزیکل تو کام کرتے نہیں ہیں, بس لوگوں کو ہی ڈیل کرتے ہیں, تو پھر کیا یہ حلال ہے؟ وہ چلیں ماشاء اللہ سے یہ بھی سسٹر نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ یہ فزیکل تو ہے نہیں, یہ سارے کا سارا آن لائن کام ہے. بالکل آن لائن کام اس کے ریلیٹڈ اسٹارٹنگ کے اندر میں آپ کو تھوڑے سے ایک چیز بتا دیتا ہوں. حلال حرام کا ایک ڈیفینیشن ہمیشہ یاد رکھ رہے ہیں, بغیر سب چیزیں چاہے بھاڑ میں. جو چیز انسانیت کو نفع پہنچائے وہ حلال ہے, جو انسانیت کو نقصان پہنچائے, ٹھیک ہے, وہ حرام ہے. صحیح ہے, یہ ایک چھوٹی سی بات آپ سمجھ لیں. اگر آپ یہاں پر حلال طریقے سے کام کرتے ہیں, کسی کے ساتھ اسکیم نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ابھی میرے ساتھ ریسنٹلی ہوا, مجھے ایک پرسن کہتا ہے کہ میں اپنا میرا بیلنس کر دوں تو میں پیکج کر کے نا آپ کو پیسے سینڈ کر دیتا ہوں. اب ہوا کیا, میں نے پیکج کر دیا, ڈالر کسی اور کو بیچ کے اپنے پیسے جیب میں ڈال لیا. میں کہہ رہا ہوں پیسے, مجھے کہتا ہے جی میں نے کر دی. ٹھیک ہے, تو اس سے مجھے نقصان پہنچایا, اس کا مطلب انسانیت کو نقصان پہنچایا, تو اس کولڈ حرام. اگر میں اسے وہ چیز جو میں نے اسے ڈلیور کیا مجھے پیسے سینڈ کر دیتا, ٹھیک ہے, تو اس کو نفع پہنچاتا, تو یہ حلال تھا, کیونکہ میں نے اس کو اس کا پیکج کر کے دیا, میرا جو منافع تھا وہ مجھے مل جاتا, تو اس کوڈ حلال تھا. اب یہاں پر بھی ایک چیز نوٹ کرنے کو ملتی ہے کہ یہ جو آپ کو جائز کیش چیزی پیسہ والے دیکھتے ہیں, آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے 100 کا بیلنس, اب وہ ڈیجیٹل ہے, ٹھیک ہے. صحیح ہے, آپ جیز کیش منگواتے ہو 5,000 روپے, آپ اسے فزیکل پیسے دیتے ہو جس کی ویلیو ہے, آپ کے وہ اکاؤنٹ کے اندر کچھ ڈیجٹس ایڈ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس ڈیجٹس کے ذریعے آپ پوری دنیا میں کوئی بھی چیز خریدتے ہو, خریدتے ہو چیز, تو آپ حلال طریقے سے خریدتے ہو. بھیا میں پیسے دے رہا ہوں, آپ اسے پیسے تو دے نہیں رہے, آپ اسے کچھ پوائنٹس شیئر کر رہے ہو, ٹھیک ہے. پوری دنیا میں کسی کو بھی اگر آپ سینڈ کرتے ہو تو آپ پوائنٹس کی شکل میں سینڈ کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو اسے آپ حلال ایکسیپٹ کر لیتے ہو, لیکن آن لائن فیلڈ میں اگر آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے تو آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہو, یہ حلال ہے یا حرام. اس کی ڈیفینیشن دے دی, اگر یہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہے, یعنی اگر آپ اسے پیسے سینڈ کر رہے ہو وہ لیگل ہے, اس سے وہاں سے اسے بینیفٹ بھی مل رہا ہے, اور آپ کو جو چیز مل رہی ہے آپ کو بھی اس سے بینیفٹ مل رہی ہے, اٹس کولڈ حلال. اگر آپ اسے پیسے سینڈ کر رہے ہو, اسے نہیں پہنچے, یا وہ کوئی چیز نہیں پرچیز کر پا رہا, اسے نقصان ہو رہا ہے, اٹس کولڈ حرام, ٹھیک ہے. اور جو آپ کو وہ چیز دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ آپ کو نفع نہیں پہنچا رہی تو اس کولڈ حرام. سمپل سا لوجک ہے اس کے اندر, اس میں تو کوئی نہیں ہے. اس ڈائلگس کو پریپیئر بھی کریں, بولنا بھی سیکھیں. اگر آپ اسے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بولیں گے تو یہ نقصان دہ ہے, کیونکہ آپ اسے, اب میں نے جتنا فلو سے بولا ہے اگلا بندہ سنتا ہے یار بات تو صحیح کر رہا ہے, ٹھیک ہے. فلو میٹر کرتا ہے. چلیں ٹھیک ہو اگلا گیا. سوال. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا, مجھے سسٹم بھی سمجھ آ گیا, بہت اچھی ارننگ ہے, بٹ ابھی نا میرے پاس پیسے نہیں ہے, تو آپ ایسے کریں کہ میری جگہ پیسے لگا دیجیے, میں یہاں سے ارن کروں گا, تو آپ میری فرسٹ ارننگ رکھ لیجیے گا. چلیں ماشاء اللہ سے, یہ بہت ہی سسٹر نے اچھا سوال کیا. دیکھیں آپ نے اسے گراؤنڈ پہ لے جا کے, بیسک گراؤنڈ پہ جا کے اس چیز کو اسے کو کہ جب آپ کالج میں پڑھنے گئے تھے تو کیا آپ نے ان کو بولا تھا کہ پہلے مجھے 11ویں 12ویں کلاس پڑھ لینے دو, میں جیسے ہی جاب لگوں گا آپ کو پیسے دوں گا؟ نہیں. آپ کسی موبائل شاپ پر گئے ہیں, آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے 100 روپے کا پیکج کر دو, ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں آپ کو بعد میں پیسے دوں گا. وہ کہے گا نہیں بھائی پہلے پیسے دو پھر پیکج ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بینک میں گئے, آپ کہتے ہو مجھے 10 لاکھ روپے دے دو, میں چیک آپ کو بعد میں دے دوں گا, وہ کہتا نہیں. یعنی جو بھی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے آپ اسٹارٹنگ پہ پیسے لینا پڑتا ہے, اس کو پھر بعد میں طریقے سے بولنا ہے. یہ اگر آپ اسے اسٹارٹنگ میں یہ ڈائلگ بولتے ہو, نہیں بھائی یہ تو صرف ایک بہانہ ہے, ٹھیک ہے, نہ کرنے کا, صحیح ہے, تو ایسا نہیں بولنا. آپ نے تھوڑی سی 2-3 گراؤنڈ کی باتیں کر کے بات کرنی, پھر اسے بولو اگر اللہ نہ کرے آپ کا موبائل نیچے گرتا ہے اور آپ کا ٹچ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو 10,000 روپے کی ارجنٹ ضرورت ہے, آپ رات سے پہلے ارینج کر لو گے. اس میں پیسہ کی کوئی پرابلم نہیں ہے. پیسے کی پرابلم یہ ہے کہ بھائی آپ کو ڈر لگ رہا ہے. ڈر کس بات کا ہے کہ بھائی پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا. جب آپ نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا تب آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا پتہ نہیں میں پیپر میں پاس ہو پاؤں گا, یعنی ایگزامینیشن ہال جاتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں لگا, لیکن آپ نے کام کیا اور آپ پاس بھی ہو گئے ہیں. سیم یہاں پر بھی اگر آپ اچھے طریقے سے ورک کرتے ہیں تو آپ یہاں پر کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ 2-3 گراؤنڈ کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے چوئنگم مارکیٹنگ نہیں کرنی, چپکے نہیں رہنا, آپ اسے جھنجھوڑو اور اس کے بعد اسے چھوڑ دو.
تو وہ خود دیکھے گا یار بات تو صحیح ہے، اور یہ پچھلے والے جو پرسن تھا اس سے تو ذرا ہٹ کے ہے، مطلب وہ تو پیچھے پڑے گا، نہیں بھائی آپ کر لو، آپ کر لو یار، کچھ نہیں ہوتا، چپکو اپنی چوئنگم مارکیٹنگ بھی نہیں کرنی اس کے ساتھ۔ اگلا سوال۔ جی سر، نیکسٹ یہ ہے کہ جو بوائز تانگ کرنے آتے ہیں، ہمارا نمبر مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے، پھر وہ آ کے تانگ کرتے ہیں، تو ہمارے گھر میں بھی ایشوز ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم لڑکیاں یہاں پہ سیف رہیں گی؟ چلیں، یہ بھی بڑا سسٹر نے بڑا اچھا سوال کیا، یہ گراؤنڈ سوال ہے جو بیسک نیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا دوں، میرے ساتھ بہت سے اس طرح کا واقعہ بھی ہوا ہے کہ مطلب سسٹر کو لڑکے نے بڑا تنگ کیا، تو اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا، تو اس کا آن لائن کام ڈسٹرب ہو گیا۔ اس کا سولوشن فرسٹ آف آل یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنی فیملی کو اپنے ٹرسٹ میں لینا ہوتا ہے، آپ نے ان کو پہلے پراپر یقین دلانا ہوتا ہے کہ میں نے کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، موبائل فون پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سمپل سا پہلے بتا دو حل کہ ماں جی میں نے یہاں پر کیا کروں گی، موبائل کے اندر ایکسٹرا سم لوں گی، ایک ہمارا فیملی نمبر ہے جو صرف اور صرف ہمارے فیملی فرینڈز کے اندر ہی رہے گا، جو ہمارے رشتے دار ہیں، اور دوسری سم سوشل میڈیا پہ ورک کرنے کے لیے لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کروں گی، تو وہاں پر بہت سی بہنیں اور بھائی آئیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا وہ اچھے ہیں برے ہیں، لیکن ہمیں انہیں کام بتانا ہے۔ ان کو مثال دو کہ فزیکل دکان پر کہ ایک دکان کے اوپر ایک کسٹمر آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دکان کے اوپر 10-15 کسٹمر، تو ہوتا کیا ہے کہ ہر بندہ تو چیز لیتا نہیں، کوئی بحث کر کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی باتیں سنا کے چلا جاتا ہے، کوئی ادھار کرنے والا ہوتا ہے، تو واٹ ایور، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرسٹ آف آل یہ کام فارغ وقت میں کرنے والا ہے، اگر میں اسٹڈی کر رہی ہوں گی تو وہ جنہوں نے انفارمیشن لینی ہے تو وہ جلدی لینا چاہتے ہیں، تو وہ کال وغیرہ کر کے بھی مطلب بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں انفارمیشن چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمپلی فون اٹھا کے، کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کیونکہ ان کے لیے ماں باپ تو باپ بیٹا ہی بولیں گے نا، تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو ان کو بول دینا کہ بیٹا وہ ابھی پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جیسی فری ہوتی ہے تو آپ کو وہ گائڈ کر دے گی، ٹھیک ہے۔ ایک از دا بیسٹ آف موٹیویشن، گھر والوں کو ہینڈ میں کرو، ٹھیک ہے، جو لیگل طریقہ ہے۔ دوسری سم لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے بھی اس طرح سے رانگ مائنڈ سیٹ، موویز دیکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لونگ والی یا اس طرح کی واٹ ایور کچھ بھی، تو وہ لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں فرسٹ آف آل وہ ویلے ہوتے ہیں، ہم پارٹ ٹائم کو اپنا فارغ وقت کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو ان کو یوٹیلائز کرنے کا نہیں پتا، تو وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو ایک ڈائلگ بولنا ہے جو سادہ اور اچھا اثر رکھتا ہے۔ السلام علیکم بھائی، پلیز اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ میسج کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ڈسٹرب نہ کریں، میرا بھی ٹائم ضائع نہ کریں آپ کو۔ وہ آپ کو پھر بھی اگر مزید کرتا ہے نا، آپ اس کے نوٹیفیکیشن کو میوٹ کرو اور اس کو آپ ڈال دو کس کے اندر، آرچیو کے اندر، ٹھیک ہے۔ 1 سے 2 دن کے بعد آپ دیکھو اسٹیٹس ورکنگ، کیونکہ آپ سوشل میڈیا والی سم کے اوپر ہی کرو گے، فیملی والے پہ تو کرو گے نہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ نے انڈائریکٹلی انویٹیشن دینی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر پراپرلی طریقے سے سوشل میڈیا کی پوسٹنگ والی سم کے اوپر ہی پوسٹنگ کرنی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ پوسٹنگ لگاؤ، آرچیو میں جا کے دیکھو، اگر وہ راہ راست پر آ گیا ٹھیک ہے، اگر مزید تنگ کر رہا ہے تو چپ کر کے بلاک کر دو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کی وہ نہیں کرنی، اس کو اس کے ڈی ریسپیکٹ نہیں کرنا، ڈی ریسپیکٹ کرے گا اس نے ایک نمبر آپ کا لگانا ہے اسٹیٹس پہ، تو پھر اس سے بات بد سے بدتر ہو جائے گی۔ تو جان چھڑاؤ، اگر کوئی کیچڑ میں پتھر مارو گے تو کیچڑ تو اچھلے گا، تو کیچڑ کے پاس سے چپ کر کے گزر جاؤ، بلکہ دور سے گزر جاؤ، یہی دی بیسٹ آپشن ہے۔ اس میں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں، کیونکہ یہ پرسن لوگ آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں، ہمیں بھی مل جاتے ہیں۔ کیسے؟ جو لوگ اسکیم کروائے ہوتے ہیں ٹائم، وہ ہمیں کہتے ہیں میسج نہ کریں، تمہاری ایسی تمہاری ویسی، تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے سر، جان چھڑاؤ، ہمیں تو 2 کسٹمر چاہیے، وہ تو ہمیں مل جاتے ہیں۔ آئی ہوپ دیٹ اس سوال کا بھی آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ نیکسٹ سوال کیجیے گا۔ جی سر، سر اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم ہارڈ ورکنگ کے ساتھ ساتھ اسمارٹ ورکنگ کیسے کریں سوشل میڈیا پہ؟ چلیں، فرسٹ آف آل ہارڈ ورکنگ اور اسمارٹ ورکنگ کے اندر ٹاپکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرسٹ آف آل سافٹ پلس سافٹ ورکنگ کیا ہے، سمپل سی بات ہے، 300 سے 400 کا ایڈ رن کرو، 2 سے 3 لوگ خود بخود چھک مار کے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ کوئک رپلائی آپ کے لگے ہوئے ہیں واٹس ایپ بزنس کے اندر، آپ نے صرف ایک ایک کلک کے اوپر چیزیں جائیں، وائس ریکارڈنگ کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیں، فولڈر بنا کے، رین بی این وائس 1 وائس 2 وائس 3 وائس 4 وائس 5، ٹھیک ہے، وائس میں بات کریں، ریکارڈیڈ وائس آپ کی بنی ہو، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ گھر میں بچے شور ڈال رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آن لائن کام کرنا ہے، پیچھے ان کے گھر میں شور ہے، یہ پتہ نہیں کون سا آن لائن کام دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے زیادہ سافٹ ویئر کیا ہے کہ جن لوگوں نے تو فرسٹ آف آل سافٹ ویئر پہنچنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اب جس کا آن لائن گروپ بنا ہوگا جس میں 20-30 ہزار لوگ ہوں گے، اس کی تو موجیں ہیں، اس نے ایک پوسٹ لانی ہے، 10-20 لوگ اس کے پاس آ جائیں گے۔ ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے، ہارڈ ورک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ زیرو ہوتے ہو تو آپ کو اسٹارٹنگ میں گراؤنڈ سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ گراؤنڈ میں اسٹارٹ کرنے کا یہ کہ ایسی پوسٹ بنی بنائی پوسٹ اٹھاؤ،
ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ آپ آن لائن ارننگ گروپ لکھو، اس گروپ کے اندر جاؤ، وہاں پہ آن لائن ارننگ کی کوئی پوسٹ دیکھو، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ کوئی بھی آپ پوسٹ اٹھا لو، ٹھیک ہے، میٹر کرتا ہی نہیں، کیونکہ بندہ پوسٹ دے کے ان باکس میں آتا ہے، آپ نے وہاں سے جو اسے بتاتے ہو وہی حقیقت بنتی ہے۔ کوئی بھی پوسٹ اٹھا لو جس کے اندر 376 کمنٹ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ کمنٹ، اس کی پوسٹ ڈاؤن لوڈ کرو، وہی پوسٹ آپ ری پوسٹ کر دو، ٹھیک ہے۔ فری میں ارننگ کرنی بیسٹ، بالکل کریکٹ ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے نہیں، اکاؤنٹ رجسٹر کر کے ورکنگ سٹارٹ کرنی ہے، 100 200 کسٹمر آ جاتا ہے، آپ نے ان کو ریالٹی سے آگاہ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے بتاؤ، سمپل سی بات ہے، کرپٹو کرنسی کا وہ لیکچر لے گا، اس کا مائنڈ آٹومیٹکلی ٹرن ہو جائے گا، وہ مطلب سوچ کے بھی آیا ہوگا، تو یہاں پر اس سے باتیں ہی اس طرح سے کی جائے گی، بائنانس سنا ہے، امبیسڈر ہے، ٹھیک ہے، کرپٹو کرنسی الاؤ ہو رہا ہے، آپ کرپٹو کرنسی کے اوپر کام کرو، ٹھیک ہے۔ جب اسے یہ ورڈ، صرف 2 ورڈ سنائی دیں گے، انویسٹمنٹ اور وداؤٹ انویسٹمنٹ، وہ فری کا ورڈ ہی بھول جائے گا، تو وہ اس کی گیم ختم ہو جائے گی اس پوسٹ کی، تو ہماری جو ورکنگ پلاننگ ہے اس کے اندر فیچ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو وہاں سے بھی آپ کافی زیادہ، تو 10 گروپوں میں پوسٹ کریں، رات کو 10 پرسن آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہارڈ ورکنگ میں یہ ہے، ایک ایک کر کے وائس سینڈ کرو، ہر طرح کے سوال کے جواب دو، یا بنی بنائی وائسز، صرف وہی بولو جو آپ بولنا چاہتے ہو، اگلے بندے کا جواب دینے پہ آپ ڈیپینڈ نہ کرو۔ اگلا سوال کیجیے۔ جی سر، تو سر ان وائسز میں ایسا کیا پوائنٹ ایڈ کیے جائیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ اس چلیں، طرف آئے؟ چلو، فرسٹ جی آف آل آپ نے میکسیمم گراؤنڈ پر نا 1 سے لے کے 7 وائسز ہوتی ہیں، یا 9 تک جاتی ہیں، پہلی وائس وہ میسج کرتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں۔ چلے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میرا نام میم ولیحہ ہے، میں لاہور سے بلونگ کرتی ہوں، آپ کا گڈ نیم اور سٹی نیم کیا ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا نام امجد ہے، ٹھیک ہے، میں بلونگ کرتا ہوں لاہور سے، ٹھیک ہے۔ چلو، یہ آپ کو پتا چل گیا، اوکے گڈ ہو۔ دوسری وائس، آپ کوئی آن لائن کام کر رہے ہیں یا ابھی تک انفارمیشن ہی لے رہے ہیں؟ وہ کہے گا جی میں کوئی آن لائن کام نہیں کر رہا، یہ انفارمیشن ہی صرف بس لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، چلو آپ کو پتا ہے۔ تیسری وائس، اچھا آپ مطلب آپ اسٹڈی وغیرہ کرتے ہیں یا جاب وغیرہ، تو کچھ بتا سکتے ہیں جاب وغیرہ کتنی انکم لے رہے ہیں، آپ کی ایج کتنی ہے، ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی مطلب آپ آن لائن کام کرنا کیوں چاہتے ہیں، یہ ایک وائس میں بتا دیں یا 2 وائسز میں ڈیفائن کر دیں، نیم ایج اکٹھی پوچھ لیں، انکم، اور چوتھی وائس کے اندر آپ پوچھ لیں کہ مطلب آپ آن لائن کام کرنا کیوں چاہ رہے ہیں۔ اس سے آپ کا وہ فولڈر میں ٹائٹل آ جائے گا کہ یہ پیسہ کمانا چاہتا ہے یا اس کی بائک وغیرہ کو ڈریم ہے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ 4 وائسز، وہ آپ کو بتا دے گا ایج اتنی ہے اور میری یہ نیڈ ہے، ٹھیک ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسہ نیڈ ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5ویں وائس، چلیں اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں نا، تو آپ یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ کام گھر بیٹھ کے کرنا ہے، فارغ وقت میں کرنا ہے، جتنی دیر دل چاہے آپ نے اس کام کو کرنا، اور جتنا چاہے پیسہ آپ یہاں سے ارن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سیکھ کر کام کرتے ہیں، سیکھنے کے بعد اگر ورکنگ پراپرلی کرتے ہیں، مہینے کا آپ 15 سے 30 ہزار روپے کما سکتے ہیں۔ چلیں، یہ ہو گیا۔ اب وہ آپ کو بولے گا جی 15 سے 30 ہزار کیسے کمانا ہے، یہ 5 وائسز ہو گئی ہیں، یہ میں آپ کو ویسے انفارمیشنلی بتا رہا ہوں، یہ وائس وغیرہ نہیں ہے۔ اس وقت رین بی این بی 1300 1400 روپے سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، بائنینس کوئن سے پروفٹ آپ کو کم سے کم 900 سے 1000 روپے، اس کا مطلب اگر وہ ڈیلی کے 5 کسٹمرز کو ڈیل کر کے ایک کو بھی اگر ڈالر سیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ 1000 روپے کما سکتا ہے۔ ایوریج 5 کی ہے، ریٹرن ایک کسٹمر ڈیل، مہینے میں آپ 30 کسٹمرز کو ڈیل کر کے 30 ہزار، 29 سے 30 ہزار کما سکتے ہو، ایسے بالکل سیم آپ یہاں پر 27 سے 30 ہزار روپیہ آرام سے کما سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ اپنی بات پر رائٹ ہے، سیکھنے کے بعد چاہے 15 منٹ لگائے، چاہے 5، چاہے 30 دن، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد وائس نمبر 6، مطلب وہ آپ کو سوال کرے گا، مطلب 5ویں وائس کے بعد کیسے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، تو آپ نے کچھ نہیں بتانا، آپ نے بنی بنائی وائس سینڈ کرنی اپنی، آپ اس کو کام دینے آئے ہو، لینے نہیں آئے، تو آپ نے اپنی وائس۔ اچھا اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تو ہمارا 3 دن کا لرننگ سیشن ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر 3 دن کی فری ٹریننگ آپ کو دی جائے گی، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کام کیا ہے، کیسے کرنا ہے، ارننگ کیسی آئے گی، اور لوگ اس میں کام کر کے پیسہ کیسے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کرنا چاہتے ہو آپ مجھے بتا دو، تو میں اپنے سینئر سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کی 6 وائس، تو آپ کو بولے گا آپ مجھے یہیں پہ بتا دیں، سمپل سی بات ہے، جس کا جواب دینا بنتا ہے اس کو، بھائی سمپل سی بات ہے، میں یہاں پہ آپ کو کیسے سمجھا سکوں، ٹھیک ہے۔ میں بھی تھوڑا بزی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے بھی مطلب لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے، اپنا کام کرنا ہوتا ہے، تو یہ چیز آپ کو واٹس ایپ کے اوپر رپلائی کرنا مشکل ہے، کیونکہ نہ آپ کو دکھائی دے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہوگی، تو کلاس اٹینڈ کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ سیدھا ٹھوک کے جواب دے دو، ہمیں تو 2 سے 3 کسٹمر ہی چاہیے نا،
کرنا ہوگا تو بتا دے گا، نہیں تو نہیں. تو 10 میں سے تقریباً 8 سے 9 لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے ہم لے لیتے ہیں. آپ نے پھر کیا کرنا ہے، یہ آپ کی 7 وائسز ہو گئی ہیں. 8ویں وائس اسے کو کہ آپ میرا نمبر سیو کر کے مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کر دیں، یا اس نے اسٹارٹنگ میں ہی نمبر سیو کر لیا ہوگا، یا آپ اسے پھر کہہ دیجیے گا کہ نمبر سیو کر کے اسکرین شاٹ سینڈ کر دے، وہ کر دے گا. پھر آپ اسے کیا بولو کہ ہماری جو کلاس ہے ٹھیک ہے وہ گوگل میٹ کے اوپر ہونی ہے. صحیح ہے. آپ یہ گوگل میٹ مطلب میٹنگ کلاس جوائن کرنے کا ٹیوٹوریل ویڈیو دیکھ لو. اس میں کس طرح ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کس طرح اٹینڈ کرنی ہے کلاس، یہ سارا دیکھ لو ٹھیک ہے. اور یہ ایپ کا لنک ڈاؤن لوڈ کر لو. میں آپ کو اپنے سینئر سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں. نمبر سیف، اس کا مائنڈ بھی ریڈ کر لیا، اس کی نیڈ بھی پتہ چلے گی، اس کی ضرورت بھی پتہ چلے گی، اسے بتا بھی دیا کلاس ہوگی 3 دن کی لینی پڑے گی. 1 سے 2 گھنٹے بعد آپ اسے میسج کرو السلام علیکم کیسے ہیں خیریت. تو میں نے کلاس سر سے پوچھا تو لمیٹیڈ سیٹس تھی، تو میں نے انہیں کو بتایا کہ بھائی ہیں ٹھیک ہے انس بھائی وہ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتا دو اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کی سیٹ ریزرو کروا دوں، کیونکہ ہم لمیٹیڈ آپ نے 10 سے 15 لوگ بتانے ہیں، کیونکہ ہماری ایوریج کلاس منیمم 10 سے 15 کی ہوتی ہے. زیادہ ہو جائے تو بھلے بھلے ہیں ٹھیک ہے. اگر آپ 20-30 کی بتلاؤ گے یا لمیٹیڈ سے اس کو بھائی ہم صرف لمیٹیڈ پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ابھی صرف یہ ایلیٹ کلاس تک ہی محدود ہے ٹھیک ہے. ایلیٹ کلاس سے مراد بہت کم لوگ اس کے اندر کام کریں، کیونکہ ابھی یہاں پر زیادہ لوگوں کو بتایا نہیں گیا. تو 10 سے 12 کا بتاؤ گے تو اس کو سمجھ میں آئے، وہ کلاس میں بھی آئے گا تو ایکسیپٹ کرے گا بھائی 10 سے لوگ سلیکٹو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بھی سمجھ کے سیکھنا ہے. یہ بھی بڑا اچھا امپیکٹ. وہ کہے گا ٹھیک ہے. آپ اسے لنک سینڈ کر دیں، اسے کہ الارم لگا لے اپنا، تو آپ نے براڈ کاسٹ میں بھی ایڈ کر لینا اور آن دا اسپاٹ اسے وائس میسج کرنا. یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی آپ کی وائس کے اندر ہونی چاہیے، میسج کے اندر نہیں ہونی چاہیے. میسج میں آپ کرو گے ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ میں نون بندہ ہوتا ہے نمبر سیو کرتا ہے تو وہ اے آئی لگا ہوا ہے واٹس ایپ کے اندر، تو وہ آپ کا نمبر بلاک کر سکتا ہے. وائس میں کام کریں گے تو وائس کو وہ نہیں پکڑے گا ٹھیک ہے. وائس میں کرے گا یہ نارمل بندے آپس میں ایک دوسرے کو یاد جانتے ہیں تو یہ وائس میں بات کر رہے ہیں. اور وائس میں کوئی بھی اس طرح کا ورکنگ بائنانس کوئن تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی جہاں پر صرف اس طرح کے کام نہ ہوں ٹھیک ہے. تو وہ صرف نا بیسک بزنسز کو پروموٹ کرتا ہے، شرٹ ٹی شرٹ کا. میڈیسن کو بھی پروموٹ نہیں کرتا واٹس ایپ. اگر آپ میڈیسن سب بائی اینڈ سیلنگ کا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی بین پڑ سکتا ہے. تو زیادہ تر لوگ وائس یا کال کے اندر ہی بات کرتے ہیں. یہ وائس میتھڈ ہے. ادروائز آپ اسے کال میتھڈ کے تھرو بھی ڈیل کر سکتے ہیں. چلے اگلا سوال. ڈن ہو گیا جی بائے. ہو گئے سارے سوال آپ کے لیے؟ جی سر آج کے لیے کافی ہے، نیکسٹ کال انشاء اللہ. چلے ماشاء اللہ سے ہمارا 32 منٹ کا یہاں پہ سسٹر نتاشا نے ہینڈ ریز کیا. ہاں جی سسٹر سوال کیجیے. السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ خیریت سے. سر آپ نے یہ تو جو طریقہ کار بتایا یہ تو ایک ہو گیا کہ ڈائریکٹ پرسن مطلب کوئی بھی آپ کے ساتھ ایک پراسپیکٹ آتا ہے اسے ہم نے گائیڈ لائن دینی ہے. ایک ہوتا ہے جو آلریڈی نیٹ ورکر ہوتا ہے اور ہم اسے الٹے طریقے سے اپنے پاس لے کے آتے ہیں، مطلب کہ آئی نیڈ آن لائن ورک کے ریلیٹڈ وہ ہمارے پاس آتا ہے اپنا بزنس پلان لے کر. ہم اس کا بزنس پلان سن بھی لیتے ہیں، ان سے سوالات بھی کر لیتے ہیں. ان کا بزنس سننے کے بعد ہم اپنا بزنس ان کے سامنے کس طریقے سے رکھیں؟ سمپل سی بات ہے، اگر آپ الٹے طریقے سے یا وہ آپ کے پاس آتا ہے یا آپ اس سے انفارمیشن لینے کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے. سمپل سی بات ہے، اس میں 2 میتھڈ ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل یا آپ پہلے جنگ کر دو، حملہ کر دو، یا اسے حملہ کرنے کا موقع دو ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزوں میں جو بندہ سٹرونگ کا وہی جیتے گا. آپ اس ٹائم کے درمیان اویلیبل نہیں تھی. دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ سسٹر نے ولیحہ نے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرسن نیٹ ورکر آتا ہے اور آپ کو اپنے پلان کی کمپیریزن کرتا ہے، سب سے پہلے آپ نے گڈ لسنر بننا ہے ٹھیک ہے. گڈ لسنر کرنے سے مراد ہے آپ نے پورا پلان نچوڑ لینا ہے، اس کا ساری انفارمیشن لے لینی ہے. اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ٹھیک ہے، فوکس کریے. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ بولوں گا. آپ نے انفارمیشن لے لی، آپ کو اس کے ویک پوائنٹ نہیں پتا، آپ وائس میسج میں بات کر رہے ہو ٹھیک ہے. وائس میسج میں بات کر رہے ہو یا آپ کو وہ کال پر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. تو کال پر کہہ رہا ہے تو یہاں پر وہاں سے نکلنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. فوکس کریے گا، وہاں سے نکلنے میں پرابلم ہوتی ہے تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں اچھا مجھے کام آ گیا، میں آپ کو تھوڑی دیر بعد کال کرتی ہوں. سمپل روبوٹ آنسر کرنا ہے آپ نے. اگر آپ یہ مینیپولیٹ کر گے نا یار میں کال چھوڑتا ہوں تو یہ مجھے اسے کو یار میں آپ کو صرف اور صرف تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں مجھے بلا رہے ہیں، کال اینڈ کرنی ہے. سیدھا سینئر کو کال، وہ نہیں اٹھا رہا اس کے سینئر کو کال. سر یہ پلان ہے، یہ پلیٹ فارم کا نام ہے، آپ کو پتا، آپ انفارمیشن تو نہیں پتا پوچھ کے بتاؤ. یا تو وہ آپ کو 5 منٹ میں بتا دے گا، اسے بتا دے گا، آپ پھر اسے کال بیک کرو
ٹھیک ہے، ساری انفارمیشن. اور ہاں وہ بس فون آ گیا تھا تو میں نے کہا چلے میں فون کر لوں گا. آپ نے ٹائم نکالا، اتنا بات تو میرا بنتا ہے. اب وہ آپ کو فون آپ دین آپ نے اسے بتانا یہ دیکھیے میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ بات ججمنٹ کروائے گا کہ آپ کسی سے پوچھ کے نہیں آئے ہو، آپ کو پتا ہے. دیکھیے آپ کی ساری بات ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارا پلیٹ فارم ہے پبلک فرینڈلی. یہاں پہ کوئی آر او آئی پلان نہیں ہے، لائبلٹی فری ہے، رسک فری ہے، $200-300 کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کی قسمیں اٹھائیں. آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کمپنی ویب سائٹ دنیاوی خدا ہے. اب جس کمپنی کو بھی دیکھ لو لوگوں کا بیڑا گھرک کر دیا. ٹھیک ہے، چند لوگوں کو ہم نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، کمپنیز میں آپ کسی بھی کمپنی کو اٹھا لیں، چاہے وہ 5,000 سے بھی شروع ہو رہی ہے، ان کی ویلیو زیرو ہے. ان کی ویلیو ان کی کمپنی کے اندر زیادہ، ان کی پروڈکٹس کی باہر کی ویلیو کم ہے. ٹھیک ہے، پروڈکٹ ریلیٹڈ ہو، کسی اور ڈیسینٹرلائز پلیٹ فارم کے ریلیٹڈ ہو تو کمپیریزن کرنا سکھاؤ. اسے بولو آپ کے پلیٹ فارم میں 3,000 روپے سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہو، ہمارا پلیٹ فارم 1,400 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. آپ 3,000 روپے پہ کسٹمر ڈیل کر کے آپ کو 1,500 روپے آتا ہے. ایسے ہی وہ کہے گا ہاں، کہتا ہم 1,400 روپے سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کسٹمر ڈیل کر کے 1,000 روپے کما لیتے ہیں. 1,000 روپیہ ہم کما لیتے ہیں. اس کا مطلب اگر ہم 3,000 کے 2 کسٹمر ڈیل کریں گے تو ہمیں پروفٹ جنریٹ ہوگا 2,000. 3,000 کے 2 کسٹمر ڈیل کر لیں، ہمیں پروفٹ جنریٹ ہوگا 2,000. تو میں کیوں کروں 3,000 کا کسٹمر ڈیل کر کے 1,200 سے 1,300 کماؤں، جبکہ مجھے تو 2,000 کا پروفٹ آ رہا ہے، مجھے تو پروفٹ بھی بڑھ رہا ہے. تو میں کیوں کروں؟ مجھے اس کا ایک جواب دے دو. کاؤنٹر کوشچن پہ ٹھوک دو اسے. نہیں بھائی یار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی انکم زیادہ ہے، زیادہ بندے. اس کو بھائی میرا گراؤنڈ فلور میں ہم صرف 2 لوگوں سے کام چلا سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ سیلنگ میں کام کر رہے ہو، آپ اگر کسٹمر کو ڈیل کرو گے آپ کو انکم نہیں آئے گی. وہی 2 لوگ ہی رہ جائیں گے ہمارے پاس، لیکن ہمارے گراؤنڈ میں لیول انکم نیچے سے آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ پھر ان کو کمپیریزن کرنا. پھر اس کے بعد کمپیریزن آ جاتا ہے، اس کے اندر آپ نے 2-3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. زبان کنٹرول میں رکھنی ہے اور غصے پہ قابو رکھنا ہے. جذبات میں بہک گئے، بحث مباحثہ گالی گلوچ میں بدل جاتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ نیٹ ورکر فیوچر میں آنے والا بھی آپ کے نزدیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ چپ کر کے اگر وہ کہے کہ بھائی نہیں کرنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ ڈیلی بیسس پہ اسٹیٹس لگائیں، مائنر سے انکم کا ہفتے میں ایک آدھا سینڈ کر دو، یا ویسے کوئی حدیث وغیرہ سینڈ کر دو. تو اس طرح سے آپ ورکنگ کرتے رہو، وہ آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہو جائے گا آپ کی طرف سے. آئی ہوپ دیٹ کہیں پہ مسنگ ہو گیا کوئی چیز تو آپ مجھے بتا دو، اس کو بھی میں بریفلی ایکسپلین کر دوں آپ کو. نہیں سر، تھینک یو سو مچ، سمجھ آ گئی ہے. جی جی، کوشش کیا کریں کہ اگر واٹس ایپ میسج کے اوپر بات چل رہی ہے وائس میسیجز کے اندر، تو اگر آپ اس کا میسج آپ نے سن لیا، آپ نے جواب نہیں دیا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنے سینئر کو کال کر دو. اسے کیا پتا آپ کال کس سے کر رہے ہو، یا وہ آپ کو تو کال نہیں کرے گا نا. وہ کہا اس نے میسج سنا ہے جواب نہیں دے رہا، یا تو یہ ڈر گیا ہے یا وہ بیزی ہے. تو اس کے مائنڈ کے اندر دونوں سوال ہی آ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں گے وہ یہ سوچے گا کہ بھاگ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے. اس کے مائنڈ کے اندر دونوں سوال ہی ہوتے ہیں، کرنے والا نہیں کرنے والا، یا وہ بیزی ہے. تو اسی دوران بھی آپ اپنے سینئر سے ڈسکشن کر کے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ 37 منٹ کا لیکچر ہو چکا ہے کوشچن آنسر کے اوپر، آبجیکشن ہینڈلنگ ٹاپک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہاں سے بھی آپ کو بینیفٹ مل گیا. تو اس ٹاپک کو میں اپلوڈ کر دوں گا، آپ اسے پراپرلی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر بھی، تاکہ آپ اس سے اگین اویئرنیس حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی امید کے ساتھ اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے. ٹھیک ہے، اور آنے والے وقت کو بہتر سے بہتر بنائیں. اور جو اس وقت سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید بہتر ہو، تو آپ کا بولنا بھی وہ سن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو اچھا وقت بھی دے سکتا ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں تھا آپ کا ہوسٹ پروفیسر کامران. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن کے اندر. اللہ حافظ.